ہے زہرا ہے زہرا ہے زہرا ہے زہرا. معصومہ کو تربت میں بھی ظالم نے ستایا، فریاد خدایا فریاد خدایا فریاد خدایا. بے دین نے تربت پہ عمارت کو گرایا، فریاد خدایا فریاد خدایا فریاد خدایا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہے کہ یا فاطمہ زہرا.com کے پلیٹ فارم سے ہم نے جنت البقیع کی ریکنسٹرکشن کے سلسلے میں جو ایک قدم اٹھایا ہے، اس سلسلے میں ہم یہ کچھ سیریز آف پروگرامز جو ہے کر رہے ہیں، جس میں ہم مختلف علماء کو اور ہمارے جو ہے کمیونٹی کے ممبرز کو بلا کے جنت البقیع کی ریکنسٹرکشن کے سلسلے میں جو ہماری شرعی، ہماری اسلامی، ہماری اخلاقی ذمہ داری ہیں، مورل، ایتھیکل اور ریلیجس رسپانسبلٹیز جو ہماری ہیں، وہ اس سلسلے میں ہم یہ پروگرام جو ہے کر رہے ہیں فار دا اویئرنیس آف ریکنسٹرکشن آف جنت البقیع. تو آج اس سلسلے میں ہمارے پاس دو معزز مہمان جو ہے موجود ہیں، جس میں پہلے جناب مولانا ریحان نقوی صاحب جو پیش نماز ہیں برینٹ وڈ کے امام بارگاہ کے، اور مولانا انور علی صاحب، وہ آپ بھی پیش نماز ہیں اور اسکالر ہیں، اور آپ کی شخصیت سے ہمارے ٹرائی اسٹیٹ میں اور امریکہ میں ان لوگوں سے کون واقف نہیں ہے. تو آج کا پروگرام جو شروع کرنے سے پہلے صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج جولائی کی 12 تاریخ ہے اور آج 14 رمضان ہے، اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ کل ہمارے اس امام کی ولادت کا دن ہے جس کی ہم ولادت منا رہے ہیں، پر آپ کی جو خبر اقدس ہے جنت البقیع میں، وہ جس حال میں ہے، وہ تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ان کو اس بات سے جو ہے وہ آگاہ ہیں، یہ حقیقت ان کو آشکارا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے معصوم امام کی جو ہے قبر کا وہاں پہ بے حرمتی سعودی عرب میں جنت البقیع میں کی گئی. تو ان کلمات کے ساتھ میں جناب مولانا ریحان نقوی صاحب سے گزارش جو ہے کروں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ 100 سال ہونے کو آ گئے ہیں اور ہم ابھی تک جو ہے ہمارے ائمہ معصومین کے جو مزارات ہیں وہ اس سلسلے میں کسی قسم کی ہمیں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہو سکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تقی صاحب، میری آپ سے جو پچھلی نشست میں گفتگو ہوئی تھی، جی، اس میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات یہ واضح کی تھی کہ جب تک ہم 100% اور 100% اسلام کے اصولوں پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم اسلام کی یا کسی امت کی خدمت نہیں کر سکتے. یعنی اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں یہ بات کہ اگر ہم اس کو اسلامی زاویے میں دیکھیں کہ آیا یہ مسائل کیوں پیش آ گئے جی، اور آج تک حل نہیں ہو سکے، تو میں نے سوچا کہ کیا اس کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں، ہمارے پاس اسلامی امت کے اندر دو قسم کے افکار ہیں، دو قسم کے افراد ہیں. جی، جیسا کہ ہم نے اسلام میں پڑھا ہے، علماء و فضلاء سے سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مسلمان اور ایک ہوتا ہے مومن. جی، فرق مسلمان اور مومن یہ ہے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو بلیفز رکھتا ہے، عقائد رکھتا ہے، جی، اور مومن اسے کہتے ہیں جو اپنے عقائد اور بلیف کے اوپر پریکٹس کرتا ہے.
یعنی عمل پیرا ہو جاتا ہے. جی تو اکثریت مسلمان وہ ہے جو بلیفس تو رکھتی ہے لیکن اس کے اوپر پریکٹس نہیں کرتی. جس دن مسلمان اپنے بلیفس اپنے عقائد کے اوپر پریکٹس کرنے لگے گی، عمل پیرا ہو جائے گی، تمام اسلامی مشکلات حل ہو جائیں گی. بے شک صحیح ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. بے شک. تو ہمارا دائرہ کار کہاں آ کے رکا کہ جو اسلام نے، جو شریعت نے، جو قرآن نے آپ کو بتایا تھا اس کے اوپر عمل کیجیے. صحیح. اب آئیے، میں نے آپ کی خدمت میں آیت پچھلی دفعہ بھی پڑھی تھی، اس دفعہ بھی پڑھوں گا کہ سورہ حج کی آیت ہے جی کہ جس میں پروردگار عالم کہتا ہے مَن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ آداب اسلامی اور احکام اسلامی کی پیروی کرتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے. صحیح. یعنی اسلام میں اس کی گنجائش ہے کس چیز کی کہ صرف تعظیم کرنا بھی جو ہے ایک مومن کی ایمان کی، اس کے تقوی کی کیا ہے علامت بن سکتا ہے. اور ماہ مبارک رمضان میں آپ کے روزے رکھتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جائیں. اسلام نے، قرآن نے آپ کو یہی تو بتایا کہ تم روزے رکھو لعلکم تتقون، کہ شاید تم بھی متقی و پرہیزگاروں میں داخل ہو سکو. جی تو اسلام کا دار و مدار متقی یعنی تقوی کے اوپر ہے. اور تقوی کی ایک برانچ کیا ہے کہ اللہ کے جو اسلامک ویلیوز ہیں، آداب ہیں، احکام ہیں، اس کے اوپر آپ عمل پیرا ہو جائیے. صحیح. بے شک. تو ہمیں نظر آیا کہ یہ جو جنت البقی ہے اس کے اندر ایسی ہستیاں موجود ہیں جس کی اسلام نے ہمیں رسپیکٹ سکھائی ہے، تعظیم سکھائی ہے. تو ہمیں ان شاعر اللہ کی کیا کرنا چاہیے؟ تمام امت مسلمہ کو، تمام، اس میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ یہ قبور پہلے بھی موجود تھیں اور رسپیکٹڈ تھیں. جی اور خود اہل سنت والجماعت کہتے ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی قبر وہیں رسول کے قریب ہے. خود رسول کا مدفون ہو جانا اپنے ہی حجرے کے اندر، اس کا مطلب ہے یہ بدعت کا کوئی بھی بہانہ نہیں بن سکتا. رسول کی قبر مبارک ہونا، خلفاء کی وہاں پہ قبر موجود ہونا، اس کا مطلب تمام امت مسلمہ اس کے اوپر متفق ہے کہ ان قبوروں کو بنانا، ان کی زیارت کرنا، اور اللہ کی مثلا تمجید کے اندر ہم فاتحہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کا پہلا ہی تو سورہ ہے. جی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صرف غفلت ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم ان ویلیوز کو نہیں سمجھ رہے، اپنا جو وفا کا جو ایفا ہے، جو ہمارا کریکٹر ہے، اس کو ہم نہیں نبھا رہے. اس کی وجہ سے خاص مسائل پیش آ رہا ہے. امت مسلمہ کے آج قبروں کے نشان مٹا دیے جاتے ہیں، کل امتوں کے نشان مٹا دیے جائیں گے، کل کچھ اور ہوگا، عراق کا مسئلہ، پاکستان کا مسئلہ، ایسا ہی ہوگا، تماشا ہوگا اور سب دیکھتے رہ جائیں گے اور کرنے والے کر گزریں گے اور آخر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. دیکھیں نا، اب جو دنیا کے اس وقت حالات جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں جو ٹیونس میں، لیبیا میں، صومالیہ میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، اور جو ان علاقوں میں جہاں شام میں اور عراق میں جہاں پہ یہ تفریحی طاقتوں نے جو ہے جہاں پہ ان کی پہنچ ہو سکی، انہوں نے سب سے پہلا عمل جو کیا وہ یہی کیا کہ جو مزارات مقدسات تھے، اولیاء اللہ کے مزارات تھے، ان کو انہوں نے سب سے پہلے نقصان پہنچایا. تو یہ تو آپ نے بالکل بات صحیح کہی کہ ان کی یہ پوری کوشش ہے، یہ شروع سے 1400 سال سے کوشش ان کی رہی ہے کہ کسی طریقے سے محمد و آل محمد علیہ السلام کے جو مقامات ہیں وہ، اور ان کے جو اولیاء اللہ اور ان کے ماننے والوں کے جو بزرگوں کے مزارات ہیں، ان کو جو ہے جہاں سے ہمیں حرم معصومین ہے، جی ہاں، جہاں سے ہمیں ایک پازیٹیو انرجی ملتی ہے، امت مسلمہ کو ایک پازیٹیو انرجی ملتی ہے جہاں سے، تاکہ وہ ایک سچ اور جھوٹ کا جو ہے صحیح طریقے سے تعین جو ہے کر پائیں. ان مقامات کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں. تو مولانا انور علی صاحب، میں آپ سے یہ اسی ضمن میں یہی جو میں نے سوال مولانا ریحان نقوی صاحب سے کیا تھا کہ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ 100 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم لوگ اس سلسلے میں کسی قسم کی ہمیں کوئی کامیابی ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے محترم مولانا ریحان نقوی صاحب نے ایک فکری بات آپ سے کی کہ ہم ان تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہیں جو قرآن تعلیمات ہیں، جو حضور کی تعلیمات ہیں، جو ائمہ کی تعلیمات ہیں. نام ہم لیتے ہیں
لیکن عمل نہیں ہوتا. ظاہراً عقائد کا اظہار ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. ایک تو بنیادی وجہ ہے جو فکری وجہ ہے. دوسری وجہ عملی وجہ ہے. یعنی ہم نے دنیا میں کام کس طرح کیا ہے. ہم نے اس پروجیکٹ کو مثال طور پہ ایک حکومت نے ایک کام کر دیا اور یہ پہلی بار نہیں ہوا, دوسری بار ہوا. ایک بار پہلے انہوں نے کیا تھا جی لیکن جب پہلی بار انہوں نے کیا تو ترکی کی حکومت نے جی ٹھیک ہے فوج بھیجی, جی ان کو وہاں سے نکالا جی اور ان مزارات کو دوبارہ تعمیر کیا. ٹھیک ہے, صحیح. تو دو چیزوں کو پتہ چلا. جی ایک چیز تو یہ کہ آپ کے پاس ریسورسز اور طاقت ہونی چاہیے جی ٹھیک ہے, جو آپ بروئے کار لا کر ٹھیک ہے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. جی دوسری چیز یہ کہ آپ نے اس کو ایشو کون سا بنا کے پیش کیا. جی کیا آپ اس کو ایک خاص طبقے کا ایشو بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو اسلامی ایشو بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے سامنے, جی اور اس سے بڑھ کے کیا آپ اس کو آفاقی عالمگیری ایشو بنا کے پیش کریں. بے شک. جنت البقیع جو ہے وہ ہماری ہیریٹیج سائٹ ہے, جی بلکہ سارے مزارات جتنے ہیں جی یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری تہذیب ہے, جی یہ ہمارا تمدن ہے, جی یہ ہمارا اثاثہ ہے. جی یونیسکو مثال کے طور پہ یونائٹڈ نیشن کا جز ہے, جی اس کا اپنا ایک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے حوالے سے کام ہے جی جس کے اندر دنیا کی ان سائٹس کو ٹھیک ہے جو ہیریٹیج سائٹ کو نامزد کی گئی ہیں جی ان کی حفاظت, ان کو فروغ دینا, جی ان کی دیکھ بھال کرنا اپنے ذمہ لیتی ہے. باقاعدہ ایک ہیریٹیج فنڈ ہے جو اس کام کے لیے ہے بے شک. اور یونائٹڈ نیشن کا دیا ہوا ہے. بے شک. کیا ہم نے کبھی ایسا کیا کہ اپنے ایشو کو جو ہے یونیورسل بنائیں؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جو یونیورسل ایشو ہوتا ہے اس کو مقامی بنا دیتے ہیں, جی اور ہمارے مخالفین وہ ہیں جو چھوٹے سے ایشو کو یونیورسل بنا دیتے ہیں. بے شک. یہ فرق ہے. یہ اتنا بڑا ایشو تھا جس کو یونیورسل بنانا چاہیے. سر مولانا میرا بھی سوال ہے آپ سے کہ اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں جنت البقیع کی تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ خاص ایک شیعتی مسلم یا شیعتی امت سے جوڑ دیتے. آپ نے ابھی کہا تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ اسلامی ہے, امت اسلامی کا ہے, تو اس کا تعلق صرف شیعت سے کیوں جڑا نظر آتا ہے؟ اس کی دو تین وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ذرا تاریخ دیکھیے آپ وجہ سے پہلے ٹھیک ہے کہ جب یہ جنت البقیع کا انہدام ہوا تو پورے عالم اسلام میں جو ہے ریئیکشن, جی لیکن سب سے بڑھ کے ریئیکشن یہ ماننا پڑے گا ہندوستان میں. صحیح. ٹھیک ہے, اور ہندوستان میں ایک سیاسی رہنما مولانا محمد علی جوہر تھے جی جنہوں نے بقیع ریکنسٹرکٹیو فرنٹ کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی. جی اس کے اکثر ممبران اہل سنت سے تعلق ہوتے جی ہیں اور شیعہ اس میں تھے, لیکن ظاہر آبادی کا جو تناسب تھا اس کا تناسب سے شیعوں کی آبادی کم ہے, ظاہر ہے جی تناسب زیادہ ہے, اہل سنت کا زیادہ تھا. اور یہ متواتر کوشش کرتے رہے, متواتر کوشش کرتے رہے. پاکستان بنا, جی اور پاکستان بننے کے بعد جو ہے یہ ہیڈ کوارٹر اس کا کراچی شفٹ ہو گیا. جب کراچی شفٹ ہو گیا اس کا ہیڈ کوارٹر تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیلی آنے لگی, اور وہ تبدیلیاں ایسی آئیں کہ لگا ایسا کہ یہ جو ہے وہ شیعہ ایشو ہو گیا ہے, یہ اسلامی ایشو نہیں رہا. حالانکہ علامہ ابن حسن جارچوی ٹھیک ہے, علامہ ابن حسن نجفی اور علامہ رشید تلاوی, یہ تین معززین ایسے تھے جن کی کوشش تھی کہ یہ جو ہے وہ اسلامی ایشو رہے, نہ کہ یہ شیعہ ایشو. لیکن بہرحال وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر کرنا اس وقت مناسب نہیں ہے. یہ معاملہ اس طرح تھا. کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کو اسی پلیٹ فارم پر اور اسی انداز سے جس طرح مولانا محمد علی جوہر نے شروع کیا تھا کیا جائے. جہاں کہیں آپ نے کوشش کی کہ آپ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کریں, وہاں آپ اثرات کو کھو دیں گے. آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو میں سمجھا نہیں, آپ کو دوبارہ کہ اقلیت کو آپ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیں, یعنی کہ اکثریت عالم اسلام کی جو اس کو برا سمجھتی ہے کہ یہ برا کام ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. آپ نے اس ایشو کو ہٹا کے ایک اقلیت کا ایشو بنا دیا. ٹھیک ہے, تو میں نے کیا کہا کہ آپ اکثریت کو جب اقلیت میں تبدیل کریں گے تو اثرات معدوم ہوتے جائیں گے. تو کوشش یہ ہے کہ اس کو ایشو ایسا بنایا جائے کہ نہ صرف مسلم اکثریت بلکہ پوری دنیا کے لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی ایک ہیریٹیج ہے, ایک تاریخ ہے, ایک وابستگیاں ہیں, ایک نظام تھا جو وہاں آیا تھا,
एक रसूल था जिसने इस्लाम को पेश किया, ये उसके करीबी चाहने वाले हैं। जन्नतुल बकी में सिर्फ आले मोहम्मद नहीं है, जी, असहाब है वहाँ, असाब ठीक है, उम्महातुल मोमिनीन है। अब जैसे आपकी बात से मैं बताऊं कि इस प्रोग्राम के सिलसिले में जो है, इस जो हमने कैंपेन जन्नतुल बकी के सिलसिले में शुरू किया, उस सिलसिले में हमने एक सोशल साइट पे हमने एक पिटिशन भी लॉन्च की। ये पिटिशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द इंटायर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन के नाम ये पिटिशन है। अच्छा, अब वो पिटिशन पे आप अगर आप उसकी जाके देखें, जिन लोगों ने उस पिटिशन को साइन किया साइट के ऊपर जाके, तो आपकी इस बात से जो है उस बात को तक़वियत मिलती है कि आगा जी उनमें उन पिटिशंस में जो है मेजॉरिटी जो है इस वक्त वो हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं और हमारे जो जूस भाई हैं कनाडा में या अमेरिका में या जर्मनी में या ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में, वहाँ से उन लोगों ने इस मामले की अहमियत को समझते हुए उस पिटीशन को सेकंड किया है। तो यकीनन आपकी इस बात में जो है तो वज़न है कि हमने इसको बेसिकली इशू सिर्फ एक तबके के साथ, एक छोटी एक ग्रोह के साथ हमने इसको जो मंसूब किया है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ ए इशू ऑफ ह्यूमैनिटी, इट इज़ ए इशू ऑफ द एंटायर जो है हमारी वर्ल्ड की जो लोगों की मोरालिटी है, वो उसको हम इस वक्त हमें जोड़ना है और उनको कहना है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा मौलाना, क्योंकि यहाँ पे समझते हैं जैसे करंट इशू पे हमेशा बात करते हैं, इनके डर से दुरुस्त रहते हैं, तो जो हमारी अपनी कम्युनिटी से एक जो फीडबैक या एक बहुत जो सवाल पूछा जा रहा है, वो कह रहा है इतने बड़े बड़े इशू हैं आजकल इराक के, पाकिस्तान के, इनके उनके, आपको क्या ज़रूरत बैठी कि एक ऐसा इशू लेके आ रहे हैं जो मसलन जो सिर्फ एक साल में एक दिन आता है, उस दिन हम मजलिस कर लेते हैं कुछ, तो आया ऐसा नहीं कि आप करंट इशू पे ज़्यादा मसलन फोकस करें बनिस्बत इसके कि एक ऐसा इशू आपके सामने है जो मसलन न हल तलब हो रहा है, न कुछ आगे बढ़ रहा है, एक कब्रों की ज़ियारत, आप किसी बड़े इशू पे बात करते, किसी बड़े इशू पे लेके आते लोगों को। सही समझे मौलाना मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपके ख्याल में इसका क्या जवाब होना चाहिए? ये तमाम चीज़ें मरबूत हैं। जन्नतुल बकी का इन्हदाम आज से 100 साल पहले हुआ तकरीबन, ठीक है, लेकिन आज भी इन्हदाम हो रहा है। अभी पिछले साल जो है ट्यूनीशिया में हुआ, जी ठीक है, बोको हराम ने कुछ चीज़ें की नाइजीरिया में, ठीक है, माली में हुआ, टम्बकटो के अंदर हुआ, ठीक है, और ये वो तमाम औलिया हैं जो इंसान को अल्लाह की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, वो रूहानियत की बात करते हैं, वो अल्लाह की मारिफत की बात करते हैं, वो इंसान की किरदार साजी की बात करते हैं, वो मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, वो तज़किए नफ्स की बात करते हैं, वो तत्हीर बातिन की बात करते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों से आपको इनहराफ क्यों है? तो ये सिलसिला सिर्फ जन्नतुल बकी से शुरू होकर वहीं ख़त्म नहीं हुआ, ये सिलसिला जारी है। तो अगर हमने मौकूफ़ कर दिया जन्नतुल बकी का, तो ये सिलसिला चलते रहेंगे। तो जन्नतुल बकी का सिलसिला तो सेंटर बनेगा और उसके इर्द गिर्द ये तमाम चीज़ें हैं। अभी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का रौज़ा मुनहदिम किया गया, जी जी भाई, वो तो शिया सुन्नी का इशू नहीं हुआ, वो तो एक नबी है जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है, उनकी अज़मतें, उनकी रफ़तें हैं, ठीक है भाई। अल्लाह ने अपने कलाम में सिर्फ चंद अम्बिया का जिक्र किया है, उनमें से एक नबी वो भी है। 1,24,000 में से अल्लाह ने सिर्फ चंद गिनती के चंद अम्बिया का जिक्र किया, उनमें से एक नबी वो भी है, हुजूर के असहाब के साथ। अब आप देखिए, मेरा जहन ये इस बात से मेरा जहन जाता है, जब इस कायनात को तख्लीक किया गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 साहिबजादों का जब आपस में एक चीज़ पे तज़ाद हुआ और एक ने दूसरे को जो है वो कत्ल किया, तो उसका सबसे पहला अमल क्या था? उसने दूसरे की उस लाश को, उसके निशान को मिटाने की कोशिश की। तो ये हमेशा से बातिल की जो है ये कोशिश रही है कि वो हक़ पे जो हैं उनके निशानात को मिटाए और उनकी जगहों को मिटाए, जहाँ पे अगर उस जगह पे अगर कोई निशान भी अगर उनका बाकी रह जाए तो उनको इस बात का खौफ है कि उससे हक़ की जो है वो तबलीग होगी, हक़ की जो है तशहीर होगी। तो उन मकामात मैं इस नुक्ते को इस तरह आप अपने अल्फाजों में डालता हूँ, जैसे कहते हैं ना, एक होता है हक़, एक होता है साहिब हक़, एक होता है बातिल, एक होता है साहिब बातिल जी। और तज़ाद कभी हक़ और साहिब हक़ में नहीं होता, और ना ही बातिल और साहिब बातिल। जहाँ भी दो तज़ाद नज़र आएगा, कंट्राडिक्शन नज़र आएगी, इसका मतलब उसमें से एक हक़ होगा और एक बातिल।
کیونکہ حق حق کے ساتھ مل جاتا ہے، باطل باطل، ان میں کبھی آپس میں تضاد نہیں ہوتا. اگر دو جگہ کنٹرڈکشن نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے سم تھنگ از رانگ. صحیح. تو اس کا مطلب ہے نظر آتا ہے کہ ایک قوم کہتی ہے کہ قبور پہ جانا، وہاں قرآن کی تلاوت کرنا، مغفرت کی دعا کرنا عبادت ہے، اور ایک قوم کہے کہ یہ بدعت ہے. تو کنٹرڈکشن ہو گیا. اس کا مطلب ہے ایک یہ کہہ رہا ہے کہ صحیح ہے، ایک کہہ رہا ہے غلط ہے. نہیں آغا جی، وہ قوم تو نہیں ہے نا جو اس بات کے خلاف ہے، وہ قوم نہیں ہے، وہ تو ایک ایسا چند لوگوں کا اجتماع ہے، ایک ایسا چھوٹا گروہ ہے جو کہ 99% جو ہمارے مسلمان ہیں، یا آپ اس کو کرسچینٹی میں لے لیں یا جوڈیزم میں لے لیں یا کسی بھی مذہب میں لے لیں، آپ یہ دیکھیں کہ مقامات کا جو ہے وہ تقدس اور ان کی رسپیکٹ ہر ریلیجن میں جو ہے اس کی ٹیچنگ ہے. یہ تو وہ ان چند پیدا کیا ہوا مسئلہ ہے، اور یہ میجورٹی جو ہمارے مسلمانوں کی ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اب میں مولانا سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثلا اس کا ہم دوسرا پہلو بھی دیکھ لیں. جی. اور وہ یہ ہے کہ بالکل سادہ سی بات ہے کہ مولانا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ، کوئی ایڈوانٹیج، کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ بھی نکلنے والا ہے. اتنے سالوں سے پڑا ہوا یہ کیس، اب پھر آپ لوگ مثلا کوشش کر رہے ہیں، تو آیا ہمارے اس کام سے ہم کسی نتیجے تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ کوشش ہماری طرف سے ہونی چاہیے، اور اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. ہر انسان کی اسلامی نقطہ نظر سے یہ ذمہ داری ہے، جی. اخلاقی نقطہ نظر سے بھی یہی ذمہ داری ہے کہ آپ جتنا آپ کا اسفیئر ہے، واٹ ایور یور اسفیئر از، یو ورک اکارڈنگ ٹو اٹ، جی. اسی دائرے میں رہ کر آپ کام کریں اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی صلاحیت کو بروئے کار نہ لائیں، اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی کوتاہی کریں. آپ کام کرتے رہیے اور نتائج کو اللہ پہ چھوڑیں. اتنے سارے انبیاء ہیں. جی. ظاہر ہے اللہ نے بعثت کا مقصد دنیا میں نظام عدل کو قائم کرنا رکھا. جی. ٹھیک ہے. جی. ایسا نظام جس میں اللہ کی ہدایت پر عمل ہو. جی. کتنے انبیاء قائم کر سکیں؟ صحیح. کتنے انبیاء قائم کر سکیں؟ تو یہ سب ناکام تھے؟ وہ نہیں. تو اس کو ہمیں اس نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے کہ ہمارا کام کرنا ہے، کام کرنا ہے، نتائج کو اللہ پہ چھوڑنا ہے. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی نتیجہ سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ بات صحیح ہے. بھائی اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، جی. اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے رب نے یہ نہیں کہا گھر کے آگے دیکھ چڑھے گی. یہ بات صحیح کہا. بہت اچھی بات. صحیح کہا. تو اسی سلسلے میں مولانا صاحب آپ سے، ریحان نقوی صاحب آپ سے یہ جو پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ کامیابی میں جو ہے تقوی کا بڑا عمل دخل ہے، تو اس سلسلے میں آپ بتانا چاہیں گے کہ ہم تقوی کو اور روحانیت کو لے کر اس مشن کی کامیابی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ روحانیت کو لے کے، تقوی کو لے کے ہم کس طریقے سے ہم اس مشن کو جو ہے ہم ہمارے لیے کیا مقصد، کیا رہنمائی ہو سکتی ہے ہمارے تقوی سے، اور ہماری روحانیت اپنے پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے ہمیں کیا وہ چیز پیدا ہو سکتی ہے جو ہمیں اس مقصد میں کامیابی کی طرف لے جائے؟ بڑی اچھی بات کہی ہے آپ نے، اور میں اس کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں. جی. گرچہ کہ روزے میں شعر پڑھنا مکروہ ہے، لیکن میں آپ کی اس بات کو جواب دینے سے پہلے ایک شعر ضرور پڑھوں گا. جی. وہ کہتے ہیں، شان کریمی مجھ کو مایوس نہ کر، تقدیر بدل جاتی ہے دعاؤں کے اثر سے. ماشاء اللہ. صحیح. اب یہاں علماء نے ایک جملہ واضح کیا ہے جی کہ ہر چیز کی قبولیت کا دار و مدار جی صرف اور صرف متقی اور تقوی کے اوپر ہوتا ہے. جی. وہ جو کہا ہے نا کہ تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر یہ اردو والی تقدیر نہیں ہے جی جس پہ ہم صبح شام کہتے ہیں میری تو تقدیر ہی خراب تھی. یعنی وہ تقدیر سے مراد قضاء و قدر الہی ہے. اچھا. جی. یہاں پہ تقدیر بدل جاتی ہے، یعنی قضاء و قدر الہی جی بدل جاتی ہے. یعنی وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ تقدیر بدل جاتی ہے دعاؤں کے اثر سے، جی اس میں یہ کہا کہ اللہ کے نزدیک جو لوح محفوظ کے اوپر جسے آپ کہیں کہ قضاء و قدر لکھ دی گئی ہے، جی اللہ کہتا ہے کہ اگر میرا محبوب بندہ جس کے پاس اسلام کامل اور دین کامل اور ایمان کامل ہے، جی اگر وہ کوئی دعا کرتا ہے
تو اس کی دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو قضا و قدر ہم نے لکھی وہ تبدیل کرا سکتے جی صحیح ہے. بہت سے واقعات ہیں ہمارے پاس کہ مثلا قضا و قدر یہ تھی لیکن نتیجہ پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ہو گیا. جی صحیح ہے نا. جیسے حضرت موسیٰ نے کسی کو بتایا کہ اس پہ صبح طاری نہیں ہوگی، یہ دنیا میں ہوگا نہیں. لوگوں نے دیکھا وہ صبح تھا موجود. جی پوچھا جا کے کہ بھائی یہ کیا ہوا، آپ تو کچھ اور کہہ رہے تھے. جی کہا اس نے صدقہ دے دیا تھا، اس صدقے کی وجہ سے کیا ہو گیا، اس کی تقدیر الہی کے اندر تبدیلی آ گئی. تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر ہم نے واقعاً اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے، جی ایسی دعا جو اللہ سے یہ کہہ کہ امام کا بھی ظہور ہو جائے، جنت البقیع دوبارہ آباد بھی ہو جائے، جی اور مومنین اور مومنات وہاں جا کر جو ہے وہ زیارت بھی کر سکیں. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر تقوی کو حاصل کر لیں کسی کا، اسلام کے اوپر فوری طور پہ عمل کریں، اپنے اندر کیا ہے اندر سے باہر ایک کر لیں. صحیح، جو کہہ رہا ہوں وہی کر رہا ہوں اور جو کر رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں. صحیح ہے. تو میں کہتا ہوں یہ علامت ہے تقوی کی. اور پھر اس کے بعد اجتماعی دعا ہو، آپ کی اور مولانا کی سب کی خدمات سامنے موجود ہو، تو پھر اللہ یقیناً ہماری دعا قبول کرے گا اور جنت البقیع آباد ہو جائے گا. ماشاء اللہ. تو اسی سلسلے میں مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بات تو تقوی کی ہے جی اور تقوی جو ہے وہ ذاتی بھی ہے جی اور اجتماعی بھی ہے. جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذاتی تقوی تو ہوتا ہے جی لیکن اجتماعی نہیں ہوتا. صحیح. اور جب اجتماعی تقوی نہیں ہوتا تو اجتماعی امور کو نقصان پہنچتا ہے. جی اپنی ذات میں ایک شخص جو ہے دروازہ بند کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اس نے اپنی تطہیر کر لی، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، بے شک. لیکن اگر وہ معاشرے پہ انداز نہ ہو، جی ٹھیک ہے، اگر وہ اجتماع کی صورت میں نہ آئے جی. تو ذرا مشکل ہوگا. تو یہ تحریکیں جو ہوتی ہیں جی. ٹھیک ہے وہ اس طرح ایک کے ساتھ ایک شامل ہو کر، جی ٹھیک ہے، جب متقین کا مجمع ہوگا، جی ٹھیک ہے، جب سارے لوگ ایک بات کریں گے بھائی ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے مثال کے طور پر، جی ٹھیک ہے، صحیح. ہم نے اس عمل کے لیے روزہ رکھنا اور جی. اجتماعی طور پہ رکھنا. جی بھائی اجتماعیت کا تو یہ عالم ہے کہ اگر جماعت کی نماز میں ایک شخص کی نماز قبول ہو گئی تو سب کی قبول ہو گئی. بے شک. جی. ماشاء اللہ. اجتماعی طور پہ اگر دعا مانگی گئی تو ایک شخص کی دعا قبول ہو گئی تو سب کی ہو. سب کی یہ بات ہے. تو یہ ایک اجتماعیت ہے جی جو انفرادی تقوی کے ساتھ جو ہے اجتماع پہ جانی چاہیے. ٹھیک ہے کہ تقوی جو ہے صرف انفرادی نہ رہے جی بلکہ اجتماعی ہو جی. اور سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں من حیث القوم جی جو ہے لوگوں کو تقوی کی طرف راغب کرنا پڑے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہوگی. ذمہ داری. ٹھیک ہے، ہمارے پلیٹ فارم سے، جی. ہمارے اسٹیجز سے، ہمارے ممبر سے، جی جہاں کہیں بھی ہم بات کریں جی. وہاں تقوی کی بات ضرور کریں. ٹھیک بے ہے، شک. بار بار ہم جو ہے خطبے میں جملہ کہتے ہیں اتقوا اللہ عباد اللہ، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرو، تقوی. جی یہ اجتماعی تقوی کی بات ہے جی جس سے تحریکیں چلتی ہیں. جی. انفرادی تقوی کبھی کبھی ذات تک محدود رہتا ہے ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اجتماع پہ اثر نہ کر سکے. بے شک. تو آپ کو اجتماعی طور پہ یہ کام کرنا. ایک بات تو یہ ہے. جی دوسری ان ہستیوں سے تعلق جی جو روحانی حوالے سے جو ہے تاثیر رکھتی ہیں اپنی زبان میں، اپنے بیان میں، جی ٹھیک ہے، اپنے عمل میں، جی ٹھیک ہے، اپنی نشست میں. جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کی موجودگی جو ہے وہ فکروں کو بدل دیتی ہے. ماشاء اللہ. بے شک. جنہوں نے بے شک. مرزا تقی بہجت کے بعد سنا ہے، جی. وہ جانتے ہیں. جی اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ جی گزرے ہیں ٹھیک ہے اور ہیں موجود اس وقت بھی. جی تو یہ اس حوالے سے بھی بات آگے بڑھنی چاہیے. جی ٹھیک ہے، روحانیت جو ہے وہ ذات کے لیے بھی اور اجتماع کے لیے بھی، اس کو مقید نہ کیا جائے بلکہ اس کو آگے بڑھایا جائے. ایک بات اور میں اضافی طور پہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ اب تک بہت سے لوگوں نے کام کیا اور یہ سوال تقریباً رہ گیا تھا ٹھیک ہے جی کہ فلاں آرگنائزیشن نے کام کیا، ایک آسٹریلین آرگنائزیشن کی مثال کے طور پہ صحیح. اس نے کام کیا، کراچی میں ایک آرگنائزیشن سے کام کیا، بامبے میں ایک آرگنائزیشن سے کام کیا. ٹھیک ہے، آپ بھی ایک ایکسٹرا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی کام کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے، اور ہر جہت پہ کام کرنا ضروری ہے. جی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے آپ کو ایک مکان کی تعمیر کرنی ہے، بے شک. آپ کو اس معمار کی ضرورت، آپ کو ایک انجینئر کی ضرورت بے شک. جو نقشہ بنائے گا، بے شک. آپ کو بڑھئی کی ضرورت. ٹھیک ہے بے شک. بھائی، وہ جو خاص کام کرنے والا کھڑکی کا وہ آپ کو الگ چاہیے، جو شیشہ اس کے اندر لگائے گا وہ آپ کو الگ چاہیے، جی بے جو اس کی تزئین کرے گا وہ آپ کو الگ چاہیے. جی تو مشکل نہیں ہے
हर आदमी काम करे और काम करता है एज लॉन्ग एज आपस में इख्तलाफ ना हो, हाँ एज लॉन्ग एज आपस में तफरीक ना हो। सारे मुसलमान एक हैं, जी कोई फ़र्क नहीं है। हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं जी और हमारी तमाम तर कोशिशों का मरकज़ सरकार की ज़ाती है। बेशक और ये अहले बैत की अज़मत जो है वो हुजूर से के ताल्लुक़ से, हुजूर की निस्बत से है। माशाअल्लाह, ये औलिया की अज़मत जो है हुजूर की निस्बत से है। माशाअल्लाह, तमाम की तमाम अज़मतें वहीं ख़त्म होती वहीं हैं। ख़त्म। तो ये पैगाम हमें देना है लोगों को जी बेशक, कि ये किसी एक ख़ास मसलक का, एक गिरोह का, एक तबके का नहीं, जी ये आलम इस्लाम का मसला है जी और उसके साथ साथ आलम इंसानियत का मसला है। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये इन्हीं चीज़ों को जो है हमारी ये कोशिश है कि हम इंशाअल्लाह ताला या fatmaZahra.com का ये जो एक हमने प्लेटफॉर्म बनाया है जन्नतुल बकी के सिलसिले में, हमारी ये जो है कोशिश है कि हम हर तबक़े फ़िक्र के लोगों को इसमें जो है शामिल करें और ना कि सिर्फ हम हमारे जो एक शरई जो हमारे तकाज़े हैं वो इस सिलसिले में, उसके अलावा जो है हमारे जो अखलाक़ी तकाज़े हैं वो बेसिकली हम वो उनको भी उजागर जो है करें। तो इस सिलसिले में वागा साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, मौलाना रेहान नक़वी साहब, कि शरई और इस्लामी तकाज़े तो वो तो जो है वो तो हैं, वो मतलब उनसे तो हमें किसी किस्म का इनकार नहीं है, पर एक माशरती एक माशरे में जिस हम माशरे में रह रहे हैं वो उस माशरे इस सिलसिले में जो हमारा ये माशरती तकाज़ा है वो क्या है? जी वजह फरमाया आपने, और उसमें सिर्फ 2 जुमलों में बात कही जा सकती है जो मैं आपसे तवक्को रखता हूँ। जी वो ये कि आप ये समझिए कि बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कोशिशें की हैं, लेकिन आगे जाके नज़र आता है कि कहीं ना कहीं जाके वो रुक गए, थक जी। गए, छोड़ के चले गए। मेरी आपसे गुजारिश यही है, सही दरख्वास्त है, मेरी अपील है जी कि अगर आपने ये काम शुरू किया है तो सिर्फ रज़ाए परवरदिगार इलाही आप इस काम को जारी और सारी रखें। जी जैसा कि आगे मोहतरम मौलाना मोहतरम ने फरमाया जी कि हमारे नज़दीक इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं कि क्या नतीजा निकलेगा, जी क्या नहीं निकलेगा। जी एक काम किया है, बस इसे करते चले जाइए, ज़िंदगी का दस्तूर और मंशूर बना लीजिए जी कि मैंने अपने आप को इसी मंशूर, इसी राह के ऊपर डाल दिया है और इसी बात को मैं आगे लेके चलूँ। और ये एक अच्छा माशरती पहलू है, जब लोग देखें एक आदमी मुसलसल इसी में लगा हुआ है तो यकीनन फिर आपके साथ भी लोग हो जाएंगे और आप यकीनन किसी न किसी बंद दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाएंगे। यानी बेशक आपने जो गुजारिश की है यहाँ पे, और इंशाअल्लाह ताला वो मैं भी और हम सभी साथी हैं, आप भी वो इसमें शामिल हैं, मौलाना साहब भी इसमें शामिल हैं, ये हम सब ने मिलकर इस काम का बेड़ा उठाया है और मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हमें ये तौफीक अता की कि हम इस अहम मसले पे हम हमारी ताकतें, हमारी जिस्मानी, हमारी रूहानी और हमारी जो भी हमारी इस्तिताअत है वो उसको मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नेमत की वजह से आज हम इस मकाम पे हैं कि हम इस अहम जो है मिशन को आगे जो है लेके चले हैं और इस यकीन के साथ इंशाअल्लाह ताला कि हमारे मासूम के जो अक़वाल हैं वो, क्योंकि वो मासूम का कौल है तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। सही बात। और हमारे मासूम का कौल है कि सबसे बड़ी जो ताकत है वो दुआ की ताकत है, और वो दुआ की ताकत जो है वो हर मुश्किल काम को आसान कर देती है, हर नाकामी को जो है वो कामयाबी में जो है बदल देती है। और इंसान जो है चाहे कितना ही मायूस क्यों ना हो, जब वो खुदाबंद आलम के आगे दुआओं के ज़रिए अपने आप को पेश करता है, अपनी इल्तिजाम को पेश करता है, तो यकीनन अल्लाह जो है उस शख्स को, उस उम्मत को, उस कौम को, उस गुरूह को कामयाबी अता करता है। तो हम अपने मासूम के उन ख्यालात को लेके इस मिशन को हम आगे जो है चला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और जितने भी साथी हैं, चाहे वो यहाँ हैं, चाहे ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अगर जी मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि कोई इसकी कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई फाइनेंशियल जो है कंट्रीब्यूशन की बात है, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इसे कहें कि एक फ़िज़िकल शेप जो है रखती हो। ये एक बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक रूहानी ताल्लुक़ रखती है आपस में लोगों का, और ये इज्तिमा जो है वो रूहानियत का इज्तिमा है, ये सोच जो है वो रूहानियत की सोच है जो कि ट्रैवल करती है अमेरिका से
पाकिस्तान भी, इंग्लैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी, जर्मनी भी, जो भी इस चीज़ को अहम समझते हैं रूहानी तौर पे, अखलाकी तौर पे और शरई तौर पे कि उनका फ़र्ज़ है, ये वो लोग हैं जो इस मिशन को लेके आगे चल रहे हैं। ना इसमें किसी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन है, ना इसमें किसी किस्म की कोई माली मावनत की जो है दरख्वास्त आज तक की गई। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमने सबसे पहला काम किया वो ये किया, और जो हम कर रहे हैं अभी भी, कि हम मोमिनीन से ये दरख्वास्त जो है कर रहे हैं, जुमला मोमिनीन और मोमिना से ये दरख्वास्त हम कर रहे हैं कि आप लोग अपनी इबादत में 2 रकत नमाज हाजत जो है बराए तहफ़्फ़ुज़ मदारत मासूमीन और ख़ुसूसी तौर पे मज़ार बी ज़ैनब अलैहिस्सलाम और बी सकीना अलैहिस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और जो इराक़ और शाम में जो मज़ारात हैं मासूमीन के हमारे, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और जन्नतुल बक़ी के जो है दोबारा तामीर के सिलसिले में, वो अपनी इबादत में 2 रकत नमाज को ज़रूर शामिल करें। इस पूरे कैंपेन का जो क्राइटेरिया है, इसकी जो एक बेसिस है वो यही है कि वही शख्स इसका मेंबर है जो अपनी इबादत में हर रोज़ कम अज़ कम दिन में एक दफ़ा उन मासूमीन के एहसानात को जो हम पे हमारे मासूमीन ने किए हैं उनको जहन में रखते हुए वो 2 रकत नमाज हाजत जो है वो अदा करे। ये एक हमारी एक रिक्वेस्ट है जुमला मोमिनों मोमिना से आगा जी। तो इस सिलसिले में मैं मौलाना अनवीली साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो एक इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक जो सोच हमने आगे बढ़ाई है, इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं 2 रकत नमाज के सिलसिले में? अच्छी बात है, यकीनन जो है वो 2 रकत नमाज जो है वो हाजत के लिए पढ़ी जाती है जी। और इससे बेहतर हाजत क्या होगी जी कि उन मकामात मुक़द्दसा की तामीर ना हो, जी। कंस्ट्रक्शन हो, और उन मकामात को जो अभी हैं मौजूद हैं जी और इनकी ज़द पे हैं जी तकफीरी ताकतों की, जी उनकी हिफाजत रहे। जी यकीनन बहुत अच्छी चीज़ है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनने वाला है जी और दुआ से दरवाजे खुल जाते हैं, जी और यकीनन जितना इखलास ज़्यादा होगा जी तासीर इतनी ही ज़्यादा होगी। तो प्रोग्राम के इख्तिताम में मौलाना ज़हर नकवी साहब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कौम को आज क्या मैसेज इस सिलसिले में देना चाहते हैं? जज़ाकल्लाह। आज से पहले कि आप मुझसे ये सवाल करते, मैं ये सोचा था कि मौलाना नहीं, से मौलाना कहूं- साहब आपसे के बाद नहीं, मौलाना मैं साहब बात से- सुनिए। जी देखिए मौलाना वो हम फिर दुआ करें। मैं मौलाना से चाहूँगा कि इस आज माह मुबारक रमज़ान की 14 यानी 14 जी हाँ, सही 15 की शब है 15 की शब होने वाली है जी यहाँ हाँ। पर। तो मैं आगे से दरख्वास्त करूँगा कि इमाम हसन के हवाले से कोई एक दो मिनट कि इमाम हसन और जन्नतुल बकी, आपको पता दोनों एक साथ है कि इमाम का मसलन हरम कह लें आप, रोज़ा अक़दस या कब्र मुबारक जो है वो जन्नतुल बकी में, तो इमाम हसन के हवाले से कोई 1-2 बातें कह दें, फिर हम इंशाअल्लाह दुआ के साथ आप सबके साथ मौजूद हैं। जी वाला इमाम हसन के बारे में तो कहा जा सकता है, लेकिन एक निस्बत जो सरकार से है जी कि सरकार सजदे में है, हाँ हाँ जी और ये वाक़या दोनों के साथ पेश आया, लेकिन इमाम हसन के हवाले से जी सरकार सजदे में है और इमाम हसन आके आपकी पुश्त मुबारक पर सवार हो जाते हैं, और सरकार जो है जिक्र सजदा को तूल दे रहे हैं। जी ठीक है, असहाब में से कुछ जो है वो परेशान हो जाते हैं और सर उठा के देखते हैं कि भाई क्या हो गया। ठीक है, देखते हैं कि हुजूर अभी सजदे में हैं, दोबारा सजदे में चले जाते हैं, माशाअल्लाह। और हुजूर उस वक्त तक सजदे को ख़त्म नहीं करते जब तक उनका नवासा सजदे से उनकी पुश्त मुबारक से नहीं। उतरता नहीं। हुजूर का सजदा उस वक्त जारी। तो जी। मैं एक सवाल करता हूँ जी कि वो शहजादा जिसकी मेरे नबी की नज़दीक इतनी अजमत है जी कि सजदे रब को तूल दिया जा सकता है, जी उसकी कब्र अक़दस को अगर मुनहदम किया जाए अल्लाह तो मेरे नबी की तकलीफ़ का, अज़ियत का क्या अंदाज़ है? अल्लाह जी इतना से दुआ आप मौलाना साहब बिस्मिल्लाह। आप मैंने तो कह दिया, आप कहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार आला, हम जिस मिशन को, जिस मकसद को लेके चले हैं, इस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमा। इलाही परवरदिगार आला, हम तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये दरख्वास्त करते हैं, ये इल्तिजा करते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे साथ आए, ताकि एक रोज़ हम इस जन्नतुल बकी को आबाद दें, जन्नतुल बकी जाएँ, वहाँ कुरान की भी तिलावत करें, नमाज़ें भी पढ़ें,
اور دنیا کو بتائیں کہ جنت البقیع میں کیسے افراد، کیسے اصحاب اور اہل بیت ائمہ اطہار جو موجود ہیں، ان کی ذوات کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کے کردار کیا ہے۔ تو پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرما لے اور امت مسلمہ جہاں کہیں بھی آباد و سکون و اطمینان و عزت و آبرو کی زندگی نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ مبارک کے رمضان میں روزے جو ہم رکھ رہے ہیں اس کو قبول فرما۔ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں تو نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس قرآن کی تلاوت میں ہماری دعا یہی ہے کہ پروردگار ہمارے بارے میں حجت امام عصر ارواحنا لہ الفدا کے ظہور کو جلد جلد فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آج آپ نے ہمارے اس دوسرے پروگرام کا اس سلسلے میں جو ہے پارٹیسپیٹ کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ جلد جو ہے آپ لوگوں کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم تیری حسب منشا تعمیر کر نہ پائے، تو منہدم ہوئی جب ہم تب بھی بے خبر تھے۔ ہم تیری حسب منشا تعمیر کر نہ پائے، تو منہدم ہوئی جب ہم تب بھی بے خبر تھے۔ شرمندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔